اس سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم اس آیت کریمہ پر روشنی ڈالی جا رہی تھی، اور آخری بات جو بتائی گئی تھی وہ ہدایت کا معنی بتایا گیا تھا کہ ہدایت کا شریعت میں کیا معنی ہوتا ہے۔ تو راستہ دکھانا اور راستہ چلانا اس کی وضاحت ہوئی، اور مجھے امید ہے کہ بہت اچھے سے بات بیٹھ گئی ہوگی۔ جی، اب صراط مستقیم کس کو کہا جاتا ہے؟ سیدھا راستہ۔ بہت سارے راستے سیدھے ہوتے ہیں، تو سیدھا راستہ ہے کون؟ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت کے اوپر ایک نور کی بارش کی چھڑکاؤ کیا، نور کا چھڑکاؤ کیا، روشنی کی چھڑکاؤ کیا، پانی کے قطرات نور کے اتارے۔ تو جو اس نور سے فائدہ اٹھایا اللہ تعالیٰ نے اسے صراط مستقیم پر چلایا، اور جو اس نور سے فائدہ نہ اٹھا سکا وہ راہ راستے بھٹک گیا، سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ٹھیکری، یو پی کی زبان میں بولتے گٹی، گریڈ بولتے نا، گریڈ کھڑی ٹھیکری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، اور لینے کے بعد کئی لکیریں کھینچ دی، کئی لکیریں، ایک سیدھی کھینچی باقی سب ٹیڑھی ٹیڑھی، خطوطاً معوجۃً وخطا مستقیما۔ آقا علیہ السلام نے بہت ٹیڑھے خط جو لکیریں کھینچی ٹیڑھی ٹیڑھی، ایک بالکل سیدھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ٹیڑھے راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، اور جو سیدھا راستہ یہ رحمان کا راستہ ہے، اسی کو صراط مستقیم کہا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریب فہم کے لیے رکھا کہ ٹیڑھے راستے سے مراد شیطان کا راستہ، اور سیدھے راستے سے مراد رحمان کا راستہ۔ اور سیدھا راستہ ظاہر سی بات ہے، تو خالی بس سیدھا راستہ بول رہے ہیں، سیدھا راستہ ہے کیا؟ سیدھا راستہ ایک دماغ میں بات پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا راستہ تلاش کرنا ہے تو میرے دوستوں کا راستہ دیکھ لو۔ زور سے بول لو یار، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے دوستوں کا راستہ دیکھو۔ اب اللہ کا دوست کوئی ہر آدمی نہیں ہو سکتا، اللہ کا دوست وہی ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم نازل فرمایا ہو، جس پر اپنا انعام فرمایا ہو، اکرام فرمایا ہو، اس کو عزت و سرخروئی سے نوازا ہو، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے مجھ تک پہنچنا ہے تو میرے دوستوں کا وسیلہ لے لو، مجھ تک پہنچنا ہے تو میرے دوستوں کا وسیلہ لے لو، اور جب دوستوں کا وسیلہ نہیں، دوستوں کا راستہ نہیں، تو شیطان کا راستہ ہے کیا ہے؟ تو خود اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ آگے فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے بندے بول ان کا راستہ ہے اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نعمتوں کا نزول فرمایا ہے، فضل و کرم کیا ہے، اے اللہ ان کا راستہ۔ اب کون ہے؟ اب ہر کوئی کھڑا ہو جائے گا، بولے ہمارے اوپر انعام ہے۔ ایسے لوگ آج اندھ بھکتی میں بول رہے ہیں نا یہ ان کی طرف سے آیا، یہ ان کی طرف سے آیا۔ ہم تو خود کہتے ہیں پوری دنیا میں جو بھی ہوتا ہے یہ میرے رب کے حکم سے ہوتا ہے، اس میں رب کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اگر آسانی ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی سے آزمانے والا ہے، اور اگر دشواری آتی ہے تو مطلب اللہ تعالیٰ دشواریوں سے آزمانے والا ہے، اور جو آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے وہی تو اللہ کا نیکوکار بندہ ہے نا۔ تو ہر چیز تو اللہ کی طرف سے، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ لیکن نہ کوئی کھڑا ہو جائے ہمارے اوپر انعام ہوا، ہمارے اوپر انعام نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نبی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ تبھی تو ان کو عام بندہ نہیں رکھا، ورنہ ہر انسانی میں نبی ہوتے ہیں نا۔ آج تک کوئی فرشتہ نبی ہوا ہی نہیں اور نہ ہوگا، نہ کوئی جنات نبی ہوا نہ ہوگا، نہ کوئی عورت نبی ہوئی نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں بھی نبی بنایا تو انسانوں سے چنا،
انسانوں سے چنا اور چن کر ان کو نبی بنایا، تو انعام ہوا کہ نہیں؟ اسی لیے ایک بات میں اکثر بیان میں بول دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے عوام میں سے چنا تو ولی بنایا، ولیوں میں سے چنا تو نبی بنایا، نبیوں میں سے چنا تو رسول بنایا، رسولوں میں سے چنا تو مرسل بنایا، اور مرسل میں چنا تو مصطفیٰ بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن انتخاب، انعام ہے کہ نہیں؟ ابھی انعام ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ہم لوگ بار بار بولتے ہیں یہ نماز پڑھنا، یہ عبادت کرنا، یہ ایمان پر قائم رکھنا، ایمان پہ قائم رہنا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ ہر آدمی نہیں قائم رہ پاتا۔ چہرہ مہرہ دیکھ کر یہ مت فیصلہ کریں، جس پر اللہ کا اکرام اور انعام ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے ایمان کیا ہے، وہ جمع رہتا ہے ایمان پر، پھر ایمان لانے کے بعد اللہ کا اور کرم ہوتا ہے تو نیکیاں کرنے لگتا ہے بندہ۔ سمجھ رہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے، انعام ہے۔ تو نبیوں کا اب سوال یہ کہ اللہ سیدھا راستہ، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوبوں کا راستہ، میرے دوستوں کا راستہ، بلفظ دیگر میرا راستہ، میرا طریقہ، مجھے وہی طریقہ پسند ہے جو میرے محبوب بندوں کا طریقہ ہے۔ تو کہا ان میں سب سے سر فہرست کون ہے؟ نبی۔ اللہ تعالیٰ کو نبیوں کا طریقہ بہت پسند ہے، نبیوں کا طریقہ بہت پسند ہے۔ اب شروع کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا کتنے نبی؟ تو آقا نے فرمایا 1,24,000۔ دوسری بات میں پوچھا گیا کتنے نبی؟ تو کہا 2,24,000۔ اسی لیے ہم لوگ بولتے ہیں کم و بیش، لیکن آغاز تو آدم علیہ السلام سے ہوا ہے نا۔ تو پہلے نبی آدم علیہ السلام، تو ان کا طریقہ کیا تھا؟ تو کہ اعمال میں تو بہت سارے طریقے رہے، لیکن پہلا جو طریقہ آدم علیہ السلام کا رہا، اللہ تعالیٰ نے پہلے طریقے میں آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ پہلا طریقہ، کیونکہ انسان صحیح غلط کے درمیان جب بھی تمیز کرتا ہے تو یہ علم کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ تمیز کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے علم دیا، اور معلوم یہ ہوا کہ علم دینے کے لیے کئی سال لگے کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے حکم دیا، فوراً ساری چیزوں کا علم عطا فرما دیا۔ تو معلوم یہ ہوا علم ہونا چاہیے پہلے، سمجھ رہے نا جی؟ اب چاہے پڑھنے جائیں اور چاہے اللہ عطا فرمائے، نبیوں کا طریقہ یہ علم حاصل کرنا کس کا طریقہ ہے؟ اور اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کو یہ کیا ہے؟ پسند ہے۔ تبھی تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو سکھانے والا مجھے بنا کر کے بھیجا ہے، ساری کائنات کو سکھانے کے لیے مصطفیٰ تشریف لائے کہ اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، معیشت کیا ہے، سوسائٹی کا رہن سہن کیا ہے، کیا معاملہ، مصطفیٰ نے سب سکھایا۔ تو علم، اس کے بعد بتایا گیا علم ہے تو علم ہے تو اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل ہو، ورنہ علم تو شیطان کو بھی تھا۔ تو علم دو طرح کے آ گئے، ایک آدم علیہ السلام کا علم آیا، ایک شیطان کا علم آیا، دو علم آئے۔ تو آدم علیہ السلام کو جو حکم ملا اس پہ عمل ہو رہا ہے، شیطان کو حکم ملا تو وہ علم پر عمل کر رہا ہے۔ حکم ربی پہ نے اس کو یہ نہیں معلوم کہ علم وہ کمال کا ہوتا ہے جو آدمی کے انا کو ختم کر کے رب کی بارگاہ میں جھکنے کا طریقہ عطا فرماتا ہو، وہ علم کمال کا علم ہوتا ہے، رحمان سے قریب کرے، وہ علم کمال کا ہوتا ہے۔ تو وہیں سے معاملہ آیا کہ دو علم۔ تو اللہ تعالیٰ کو نبیوں کا طریقہ پسند ہے، علم ہو، علم کے ساتھ ادب ہو، علم کے ساتھ کیا ہو؟ ادب ہو۔ تو کہا وہ تو جنت کا معاملہ ہے، زمین پہ آؤ۔ کہا زمین پہ آنے کے بعد تو پہلا معاملہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام روئے۔ آدم علیہ السلام کیا ہے؟ روئے، اپنی خطا اجتہادی کی طرف، حالانکہ اس پہ ثواب ملا تھا، روئے۔ تو معلوم یہ ہوا رب کو رونا بہت پسند ہے، یہی وجہ ہے کہ چند لکوڈ چیزیں، بہنے والی چیزیں روز محشر تولی جائیں گی۔ نمبر 1، راہ خدا میں جو شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ روز محشر ان کے خون کو وزن فرمائے گا۔ ہر آدمی کو نصیب بھی نہیں، اسی لیے حضرت عمر دعا مانگتے تھے اللہ شہادت عطا فرما، شہادت عطا فرما۔ ہر آدمی کو نصیب نہیں ہے۔ دوسری چیز، عبادت کرنے والا جو آنسو بہاتا ہے، یہ آنسو جس کی ہم اہمیت نہیں سمجھتے نا، ہم لوگ اس کے سامنے آنسو بہاتے، اس کے سامنے آنسو بہاتے، ادھر ادھر رونے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ رب کی بارگاہ میں کبھی اٹھے روئیں، لیکن خدا کیسے کرم فرماتا ہے، ساری مصیبتوں کو حل فرما دے گا۔ وہ جو آنسو بہتے نا وہ آنسو تولے جائیں گے۔ اور ایک
عالم ہوتا ہے جس کے قلم کی سیاہی تولی جائے گی. سبحان اللہ, یہ بھی کمال کا ہے. معلوم ہوا لکھنا بہت رب کو پسند ہے یار, تبھی تو سیاہی تولی جائے گی. جی بہرحال, تو رونا, رب کو رونا پسند. اس کے بعد مصطفیٰ کا وسیلہ پسند, مصطفیٰ کا وسیلہ پسند. نبیوں کا طریقہ ہے نا, تو آدم علیہ السلام نے سب لگایا. نکاح کرانا, بچوں کی تربیت کرنا, یہ سب آدم علیہ السلام نے کیا. رب کو یہ پسند. اب ہم سوال کریں گے جو جنت میں نکاح ہوا تھا اس میں جہیز تھا کیا؟ زمین پہ آدم علیہ السلام نے جو بچوں کا نکاح کرایا جہیز تھا کیا؟ معلوم یہ ہوا کہ نکاح میں جہیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نکاح میں اہمیت ہے تو خالی دولہا اور دلہن کی اہمیت ہے. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی اہمیت تو بتائی ہے. جی, تو نبیوں کا طریقہ. اب آپ اور بڑھے. نبیوں کا ایک طریقہ کیا ہے؟ اپنی محنت سے کما کے کھانا. اپنی محنت سے کما کے کھانا. ابا کے نام پہ بہت کھا لیے, دادا کے نام پہ بہت کھا لیے, مستی کر لیے خوب, لیکن نبیوں کا طریقہ رب کو پسند ہے. تو نبیوں کا طریقہ, آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو کھیتی باڑی آپ نے کی. آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو اپنے بچوں کو جانور پال کے ان کے دودھ کے استعمال کا طریقہ بتایا. آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو اپنے ہاتھ سے کسب کر کے کھایا. مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے بہترین وہ لقمہ ہے جو بندہ اپنی محنت سے کما کر کے کھاتا ہے. سب سے بہترین وہ لقمہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے. تو نبیوں کا یہ طریقہ ہے. آگے بڑھے. نوح علیہ السلام کا طریقہ اور نبیوں کا طریقہ. ایمانیات میں آئے تو نبیوں کا ایک اہم طریقہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ حق بولے. اب اس پہ تو سبحان اللہ بنتا ہے یار. نبیوں نے ہمیشہ حق کہا. یہ نہیں دیکھا کہ کون مخالف ہو رہا ہے, کون راضی ہو رہا ہے, کون ناراض ہو رہا ہے. نہ, اگر یہ معاملہ ہوتا تو حضور کو اعلان نبوت سے پہلے سب مانتے تھے. اتنا مانتے تھے کہ آپس میں جھگڑا ہوتا تو کہتے ہمارے درمیان جو فیصلہ کرے گا وہ کوئی اور نہیں, یہی انہی کی ذات ہے. حجر اسود نصب کرنے کا یہی تو معاملہ ہوا. تو ولید بن مغیرہ نے کہا جو صاحب الرائے تھا, نہیں جو اس دروازے سے چل پہلے آئے گا اس کو جج بنائیں گے, جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے اس دروازے سے داخلے کا موقع عنایت فرمایا. حضور جیسے ہی داخل ہو, جانتے ہیں ان لوگوں نے کیا کہا؟ رضینا بہ, ہم ان پر راضی ہیں. رضینا بہ, ہم ان پر راضی ہیں. رضینا بہ, ہم ان پر راضی ہیں. فإنہ الصادق الامین, کیونکہ یہ امانت دار بھی ہیں, سچے بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ حل فرمایا. لیکن آپ ذرا سوچو, پورا عرب جہاں جہاں مصطفیٰ گئے نبوت سے اعلان سے پیش تک ہر ایک مصطفیٰ کو مانتا رہا. لیکن جب نبوت کا اعلان کیا سب مخالف ہو گئے, سب مخالف ہو گئے. تو رب فرماتا ہے انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین. جب سب مخالف ہو جائیں ایسے موقع پر حق کا سپورٹ کرنے والا جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جن کے صدیقین کی جماعت کہا جاتا ہے. صدیقین کی جماعت کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیقوں کو ایسے موقع پر, کیونکہ صدیق وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سب کا ساتھ دیتا ہے. تو صدیق اکبر کوئی بنا, کوئی مولائے کائنات صدیق بنے. سارے صحابہ صدیق ہیں, اتنا یاد رکھنا. یہ اور بات ہے کہ سارے صحابہ صدیق ہیں, ان میں صدیق اکبر ہے. سمجھ رہے نا, صدیق اکبر ہیں, سمجھ لینا. سارے صحابہ کیا ہیں؟ صدیق ہیں. ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا, سب صدیق ہیں. لیکن صدیق میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا. ایک چیز اور سمجھا دوں. ابو بکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلا. معاملہ کو سمجھ میں آیا؟ پہلا. ابو بکر پہلا والا, ابو بکر پہلا والا. مصطفیٰ جس کو ابو بکر کہہ دے, پہلا والا, اول والا, تو اب اس کو آخر والا کون بنا سکتا ہے؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی, معاملہ کلیئر ہو رہا ہے نا کچھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے راستے پہ چلو جو میرے دوستوں کا طریقہ ہے, جن پر میں نے انعام کیا. کہا کون ہے؟ کہا نبیوں کا طریقہ. کہا نبی ہمیشہ حق بولے. کہا حق بولے, ٹھیک ہے, نبیوں کی جماعت ہے یہ حق بول رہی ہے. کہا ہمارا کام کیا ہے؟ کہا اگر تم کو صدیق بننا ہے تو نبی نے جو حق کہا اس حق کا سپورٹ کرو. سپورٹ کرنے والی جماعت کو صدیقین کی جماعت کہا جاتا ہے. سپورٹ کرتے 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 معاملہ یہ آتا ہے کبھی بھول بھیڑ ہو جاتی ہے, حق اور باطل کے درمیان جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے. جب جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے ایسے موقع پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اور کہتے ہیں نہیں,
حق کا ہم سپورٹ کریں گے. ہمارا کام شریعت کی حفاظت کرنا ہے, ہمارا کام قرآن کی حفاظت کرنا ہے, ہمارا کام نبیوں کے پیغام کی حفاظت کرنا ہے. کہا تم حفاظت کرو گے تلوار بھی چلانی پڑے گی. کہا تلوار چلائیں گے, میدان کارزار میں جیت کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ غازی کا لقب عطا فرمائے گا, ورنہ شہید ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمائے گا. تو اللہ کیا فرماتا ہے, علیہم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. سمجھ میں آنا, ترتیب سمجھ آ رہی کہ نبی حق بولیں گے, حق کا سپورٹ کرنے والا صدیق ہوگا. کہا سپورٹ کرنے کے لیے مٹ بھیڑ بھی کرنی پڑے گی, تلواریں چلانی پڑیں گی, میدان کارزار میں آنا پڑے گا. کہا میدان کارزار میں جب آؤ گے تو غازی بن جاؤ گے, اور نہیں غازی بن پائے تو شہید ہو جاؤ گے, اور جیسے شہید ہوگے فوراً اللہ تعالیٰ اپنے انعام کی بارشیں نازل فرمائے گا. سمجھ میں آیا کہ نہیں, انعام کی بارشیں نازل فرمائے گا. ایک چیز اور بتا دوں, ہمارا کام شریعت کی حفاظت کرنا ہے. ہمارا کام کس کی حفاظت کرنا ہے؟ بس کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اپنے کو بچا رہے ہیں, اپنے کو بچا رہے ہیں. ہم کو اتنا ٹینشن لینا نہیں چاہیے. ہمارا کام شریعت کی حفاظت کرنا ہے. کہا آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ کہا شریعت کی آپ حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. دیکھ لو نا, جو حق بولتے رہے, شریعت کی حفاظت کرتے رہے, قبر میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے قبر میں بھی ان کی حفاظت فرمائی ہے. چاہے وہ نبیوں کی جماعت ہو, چاہے وہ صدیقین کی جماعت ہو, چاہے شہداء کی جماعت ہو, اللہ نے قبر میں بھی حفاظت فرمائی ہے. اس سے بڑی حفاظت اور کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ اس لیے ہمارا کام صرف شریعت کی حفاظت کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیدھا راستہ نبیوں کا راستہ. اب سوال پیدا ہوگا, یار نبیوں کا راستہ تو اب سب کی شریعت پہ عمل کریں. حضرت یعقوب علیہ السلام, یعنی بنی اسرائیل میں یعقوب علیہ السلام نے جو ہے اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ پسند نہیں کیا. قرآن میں بھی آیا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم علی نفسی. سارے کھانے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے حلال تھے, مگر ان لوگوں نے کچھ اپنے اوپر حرام کر لیا. تو یہود و نصارا نے کہا کہ ہم نہیں کھائیں گے دودھ, اونٹ کا نہیں پیئیں گے اور گوشت نہیں کھائیں گے. یہی وجہ کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہا سب کریں گے. اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. اتنے بڑے ہو گئے آج تک نہیں کھائے. اونٹ کا دودھ کہا کوئی ضروری نہیں, فرض نہیں ہے. کہا یار اسلام میں فرض واجب نہیں, خالی جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن ہم جس میں تھے بنی اسرائیل, یا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا منع, تو کہا ایسا ہے کہ اس دودھ کو نہیں پینا, اس کا گوشت نہیں کھانے کا, تاکہ دونوں شریعت پہ عمل ہو جائے, ادھر بھی ادھر بھی, ادھر بھی ادھر بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت کریمہ نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے. عبداللہ ابن سلام کلمہ تم نے پڑھا ہے نا, ادخلوا فی السلم کافہ. اب کلمہ پڑھ لیا ہے تو میرے محبوب کی شریعت میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ. کہا نبیوں کا طریقہ رب کو پسند ہے, سب کو پسند ہے, لیکن اب وہ طریقہ, اب وہی شریعت چلے گی جو مصطفیٰ کی شریعت ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ, مشکات کی حدیث پاک جو اصحاب صفہ میں سے, یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تورات کا ایک نسخہ لے کر کے آگے پڑھنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھنے لگے. تورات کا نسخہ پڑھنے لگے. سوچو ہم لوگ کیا کیا پڑھتے ہیں, لیکن آقا علیہ السلام تورات کوئی زمینی کتاب نہیں, آسمانی کتاب ہے. یہ اور بات ہے تبدیل شدہ ہے, تبدیل شدہ ہے. پڑھنے لگے. آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک تبدیل پذیر ہو گیا, تغیر پذیر ہو گیا, بدل گیا چہرہ. حضرت ابو بکر حضور کے چہرے کو دیکھ کر کے عبادت کا ثواب لے رہے تھے, معراج کر رہے تھے, اپنی معراج کر رہے تھے کہ مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں, ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں جن آنکھوں نے اللہ کو دیکھا ہے. تو ابو بکر صدیق نے کہا اے عمر, رونے والی ہیں تمہارے اوپر روئیں, کیا تم مصطفیٰ کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ حضرت عمر کے منانے کا انداز بڑا پیارا تھا, گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میں راضی ہوں اس بات پر کہ اللہ میرا رب ہے, میں راضی ہوں اس بات پر کہ قرآن میری کتاب ہے, میں راضی ہوں اس بات پر کہ اسلام میرا دین ہے, اور میں راضی ہوں اس بات پر کہ سرکار آپ میرے نبی ہیں, آپ میرے نبی ہو. تو آقا نے فرمایا اے عمر,
اگر موسیٰ تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں تو ان کو بھی میری پیروی کرنی پڑے گی، اور اگر تم نے مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کر لی تو تم لوگ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، کیونکہ اب تو سکہ صرف ایک ہی کا چلتا ہے جو سکہ مصطفی ہے، آقا علیہ السلام کی شریعت ہے۔ ہر نبی جو بھی ہیں قبر میں ہیں یا قبر کے اوپر ہیں، سب مصطفیٰ کی شریعت کے پاسدار ہیں، سمجھ رہے نا، یہ شریعت کی اہمیت ہے جی۔ تو نبیوں کا طریقہ، لیکن شریعت کس کی؟ مصطفیٰ کی شریعت کس کی؟ ہاں، تو انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء۔ اب نبی تو کس کو کہتے ہیں تو معلوم ہے، سبھی جانتے ہیں۔ صدیق کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں پہلے۔ صدیق کے دو معنی ہوتا ہے۔ صدیق کے ایک معنی ہوتا ہے خوب سچ بولنے والا، خوب سچ بولنے والا، ہمیشہ سچ بولے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ ایک قول اسی معنی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا شمار صدیقین میں فرما دیتا ہے۔ یہ ہے سچ بولنے کی برکت، کہ سچ بولو تو صدیق میں شمار ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام سچا کون؟ انبیاء اور رسول کے بعد، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اسی لیے صدیقین کی جماعت ہے۔ اور ایک صدیق کا معنی کیا؟ ایک صدیق کا ایک معنی ہوتا ہے صدیق جیسے بول دے اللہ ویسا کر دے، جیسا بول دے ویسے اللہ تعالیٰ کر دے۔ صدیق اکبر سے خاتون نے غزوے سے آتے ہوئے پوچھا ہے صدیق یہ بتائیے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، حالانکہ ان کا بیٹا شہید ہو چکا تھا۔ صدیق اکبر کی زبان سے نکلا تمہارا بیٹا میرے پیچھے آ رہا ہے۔ اس خاتون نے بڑھ کر کے دیکھا تو اس کا بیٹا آتے ہوئے بکر صدیق کے پیچھے آ رہا تھا۔ سمجھ نا، صدیق کا یہ معنی ہوتا ہے۔ اب شہداء شہید کی جمع ہے۔ شہید کا معنی ہوتا ہے حاضر۔ کہا یا اللہ جو شہید ہوتا ہے وہ کہاں حاضر ہوتا ہے؟ کہا حاضر دو معنی میں ہے، کہ شہید کے بدن سے خون زمین پر گرنے بھی نہیں پاتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حاضری جنت میں فرما دیتا ہے۔ سمجھ رہے نا، ایک حاضری۔ دوسرا حاضری کا معنی کیا ہے؟ کہا جیسے ہی وہ شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے اس کے پاس حاضر آ جاتے ہیں، مقدس فرشتے حاضر آ جاتے ہیں، سمجھے نا۔ شہداء والصالحین، اور صالح معنی تو ہوتا ہے نیک۔ اب نیک معنی کلیئر ہو جاتا ہے، نیک ہر نیک آدمی ہے، اچھا بات ہے، اچھی بات ہے، نیک آدمی جو ہے اس پہ اللہ کا انعام ہوا تبھی تو نیک ہوا۔ لیکن ایک صالحین کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی آخرت میں جو اللہ کے قرب کے مستحق ہو، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے کیا ہیں؟ مستحق ہیں، ان کو صالح کہا جاتا ہے۔ سمجھ آیا نا؟ تو آخرت میں جو قرب، دنیا میں کون ہے ان کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، آخرت میں۔ کہا آخرت میں کون ہے؟ کہا ابو داؤد شریف کے حدیث پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ روز محشر نور کا منبر لگایا جائے گا، اس نور کے منبر پر کچھ لوگ بیٹھیں گے جن کے چہرے نورانی ہوں گے، نہ وہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، انبیاء کرام بھی ان کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے، شہید بھی ان کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہیں؟ کہا یہ وہی ہیں جن کے بارے میں میرا مولا فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ارے یہ میرے دوست ہیں، نہ ان کو کوئی غم ہے نہ ان کو کوئی خوف ہے۔ انبیاء کرام کو امت کا غم ہوگا آخرت میں کہ میری امت کا معاملہ کیا، اور دوسری امتوں کو ٹینشن ہوگا اپنا معاملہ، تو وہ غم میں ہوں گے۔ لیکن جو ولی اللہ کے دوست ہوں گے نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اللہ نور کے منبر پر ان کو ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ ہے صالحین، سمجھ رہے نا۔ اب دیکھیں آپ یہ کس جماعت میں سارے معاملات ہیں۔ صدیقین، الحمدللہ اہل سنت والجماعت صدیق اعظم کو بھی مانتے ہیں اور سارے صدیق کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ کہا صدیقین ہو گئے، کہا شہداء، کہا الحمدللہ سارے شہید یہی تو ملیں گے۔ کہا کیسے؟ کہا کیا پوچھنا ہے، سالار غازی کو پوچھ لو، سالار غازی کو پوچھو، اور کتنے شہیدوں کو بتایا جائے یار، سارے شہداء تو یہی ملیں گے نا۔ کہا صالح، کہا یہ ولیوں کے منکر ہے،
یہاں ولی پائے نہیں جاتے ہیں. کہا ولیوں کے منکر تو کہا یہ 4 جماعتیں، نبیوں کا طریقہ، صدیقین کا طریقہ، شہداء کا طریقہ، صالحین کا طریقہ. جہاں یہ چاروں کے طریقے موجود ہو وہی طریقے کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم ارشاد فرمایا. اب لوگ فیصلہ کر لیں معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہاں پر ہے. سمجھ میں آیا نا؟ ایک دم خود بات سمجھ میں آ جائے گی. جی آگے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کن کے ساتھ رہنا؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اگر دوست بنانا ہے تو انہی کو بناؤ. دوست بنانا ہے تو انہی کو بناؤ. نبیوں کو دوست بناؤ، صدیقین کو دوست بناؤ. سمجھ رہے نا؟ صدیق اعظم کا گستاخ یا خالی صدیق کا گستاخ؟ ہر صحابی صدیق ہے نا. میں نے بتایا نا. یہ اور بات ہے کہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ صدیق اکبر. سمجھ میں آیا؟ جی. صالحین اولیاء کا گستاخ گیا وہ. الحمدللہ ہم اولیاء کے چاہنے والے، اولیاء کے طریقے پہ چلنے والے. وحسن اولئک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ اے مولا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، تو نے انعام کیا ہے. مطلب یہ منصب بندے کی قد و کاوش سے نہیں ملتا، یہ تو اسے ہی ملتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس پہ اے اللہ تو نے انعام کیا. یہ نہیں بتایا گیا ان کا راستہ جو اپنی محنت کر کے پہنچے. سمجھ میں آیا نا؟ اپنی محنت سے پہنچنا ہے. یہ اللہ تیرا انعام ہوا، کیونکہ تیرے انعام سے ہی بندہ آگے بڑھ سکتا ہے. سمجھ نا؟ اسی لیے ترقی، عزت اور ذلت یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. جسے چاہتا ہے خوب عزتیں عطا فرماتا ہے. تو کہا مومن کے لیے کیا عزت ہے؟ تو اللہ کا وعدہ سچا وعدہ. مومن ٹینشن نہ لے کہ مجھے ذلیل کر دیا گیا، رسوا کر دیا گیا. قرآن کا وعدہ سچا وعدہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور جتنے اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں سب کے لیے عزت ہے. خبر ہے نا؟ سب کے لیے عزت ہے. اللہ کا وعدہ سچا وعدہ. تو اگر کوئی آدمی ٹھوکریں کھا رہا ہے تو اپنے ایمان کا محاسبہ کرے. جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی. لیکن کن کے راستے پہ نہیں چلنا مولا؟ غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا. کہا کون ہے غضب ہوا جن پر؟ کہا یہودیوں پر. کہا کیسے غضب ہوا؟ تو آسمان سے ان کے لیے کیا نہیں آیا؟ من و سلوہ اترا. رات میں ستون اترتا تھا جس میں اجالا ہوتا تھا. بچے پیدا ہوتے تو کپڑا بھی ساتھ میں آتا. مار کر کے آسا موسیٰ علیہ السلام میٹھا پانی پلا دیتے تھے. اور تو اور ان نالائقوں کو اللہ نے اتنا بڑا منصب دیا، لوگوں کو دریا کے اوپر چلنے کے لیے کشتی کی ضرورت، ڈنڈا مارے تو راستہ بن جائے. لیکن نالائقی کی ساری حدیں کراس کر گئے نبیوں کے گستاخ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو قوم جبارین سے مقابلہ کرنا. کہا نہیں اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے مقابلہ کرے، ہم یہی بیٹھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فباؤ بغضب من اللہ. اب ان پہ اللہ کا غضب ہوا، اللہ کے غضب میں نہ لوٹے لوگ. سمجھے کہ نہیں؟ اللہ کے غضب میں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے دیا سب ناشکری کی، اور اس کے بعد جو کہا ہمیشہ اس کے خلاف کیا. تو غضب کس پر ہوا ہے؟ یہودیوں پر. کس پر ہوا ہے؟ یہودیوں پر. کس پر ہوا ہے؟ یہودیوں پہ غضب ہوا ہے. اور راہ راست سے بھٹکے کون؟ نصرانی، عیسائی. سمجھ نا؟ صلیبی، یہ بھٹک گئے راہ راست. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو کہو ان کے راستے پہ مولا ہم کو چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، یہودیوں کے راستے پہ نہیں. اب ہمارے لوگ راستے پہ چل رہے ہیں. دیکھو نا کان میں کیا کیا پہن رہے ہیں نوجوان. یہ سب یہودیوں کا طریقہ ہے. یہ دیکھو گلے میں کیا کیا پہن رہے ہیں نوجوان. یہ سب یہودیوں کا طریقہ ہے. داڑھی کا مذاق کیسے اڑا رہا ہمارا نوجوان، یہ سب یہودیوں کا طریقہ ہے. اور ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ان کے طریقے پہ نہیں چلنا. اب یہاں پہ دو باتیں آئی ہیں، ایک انعام یافتہ جماعت کے ساتھ چلنا، ان کے طریقے پہ چلنا، ایک غضب جس پر نازل ہوا اس جماعت کے ساتھ، گمراہ جماعت کے ساتھ چلنا ہے. ہمارا طریقہ کار تو کیسا ہو رہا ہے؟ یہودیوں کے طریقے والا. بال دیکھو عجیب و غریب، داڑھی دیکھو عجیب و غریب، ہاتھ میں بریسلٹ عجیب و غریب، کان میں اللہ اللہ، انگوٹھیاں اللہ اللہ، لباس اللہ اللہ. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور ہم کیا بول رہے ہیں؟ اللہ ہم کو ان کے راستے پہ نہیں چلانا، اور خود چل رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ خود اپنے لیے قبر کھود رہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد عیسائیوں کے طریقے پہ آئے، نوجوان گلے میں کراس لٹکا رہا ہے. دیکھو نا آپ، فیشن بول کر کے لٹکا رہا ہے کراس.
کچھ وہ ہیں مذہب دنیا میں کہ جن کے یہاں کڑا پہننا ان کا مذہبی ان کی پہچان ہے، ویسے کراس بھی مذہبی پہچان ہے ان کی، تو ہم لوگ مذہبی پہچان پہ عمل کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، پہلے کراس ہی توڑیں گے جس کو ہم پہن کے چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کے طریقے پہ مت چلا جس پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ہی ان کے طریقے پہ چلا جن پر جو گمراہ ہو گئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے طریقے پہ نہیں جن پر غضب ہوا ہے، اور نہ ہی ان کے طریقے پر جو گمراہ ہوئے. گمراہ کون ہوئے؟ نصرانی. اور نصرانیوں کو گڑبڑ کرنے والے بھی کون ہیں معلوم؟ یہودی ہیں. اس سے پہلے بتا چکا ہوں، اس سے پہلے درس قرآن میں، کہ ایک یہودی تھا، چونکہ نصرانی بہت مست ایک دم چل رہے تھے، ایک دم اچھی روٹ پہ چل رہے تھے، تو ان لوگوں نے شرارت کیا کی کہ یار ان کو کیسے بہکایا جائے. تو ایک یہودی بولتا ہے میں ان کو بہکا لوں گا، ٹینشن مت لو. کا طریقہ میرے اوپر چھوڑ دو. گیا نصرانیوں کے علاقے میں اور جا کر کے وہاں پہ ایک جگہ کمرے میں رہنے لگا. خالی سال میں ایک بار بتاتا اپنا چہرہ اور لوگوں کو تعلیم دیتا، پھر اندر گھس جاتا. اور لوگ سمجھتے بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا پہنچا ہوا. ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا، ہم لوگ کسی کو بھی پہنچا ہوا بتا دیتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں وہ لوگ پہنچے ہوئے، لیکن کہاں تک؟ جنت تک نہیں، جہنم تک پہنچے ہوئے. سمجھ ہے نا؟ دیکھو بارے شریعت میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ ہمارے یہاں تو اللہ اللہ کسی کو پہنچا ہوا بنا دیتے ہیں. تو لوگ کو بہت پہنچا ہوا ہے، بہت پہنچا ہوا ہے، بہت پہنچا ہوا ہے. اب اس نالائق نے اعلان کیا کیا معلوم؟ بولے چند دنوں کے بعد میں اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام پر قربان کرنے والا ہوں. عیسائیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ قربان کرنا بہت عظمت والا کام سمجھا جاتا ہے، بہت عظمت والا کام سمجھا جاتا ہے. اعلان کر دیا، لوگ تو خوش ہو گئے. تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم لوگ میرے پاس ایک رات میں آؤ، کچھ میں سکھاتا ہوں. تو کچھ لوگوں کا انتخاب کیا، رات میں بلا کے الگ تعلیم دی اس کو. دوسری رات میں کچھ اور لوگوں کو بلا کے الگ تعلیم دی. تیسری رات میں بلا کے کچھ الگ تعلیم دی. اس طریقے سے تین راتوں میں تعلیم دی. چوتھی رات میں غائب. اب جب وہ غائب ہو گیا تو لوگ بڑے خوش، کہہ رہے اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام پر قربان کر لیا. اب سوال پیدا ہوا اس کا علم کس کے پاس رہا، کون وارث ہے؟ ایک جماعت کڑی بولی ہمارے پاس ہے، دوسری جماعت بولتی ہمارے پاس ہے، تیسری جماعت بولتی ہمارے پاس. لڑائی چالو. اس طریقے سے تین فرقے وجود میں، ملکانیہ، یعقوبیہ، نستوریہ. سمجھ میں آیا؟ تو ان کو بہکانے والے بھی یہود رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے راستے پہ بندے بول نہیں چلوں گا میں. اے اللہ ہم کو ان کے راستے پہ مت چلا جن پر تیرا غضب. وہ یہودی ہے وہ، اور نہ ہی ان کے راستے پہ چلا جو گمراہ ہو گئے. نصرانی اس نہ سوچے نہ سمجھے، بس پہنچے ہوئے کے چکر میں پہنچ گئے جہنم. سمجھ رہے نا؟ جیسے یہ لفظ ختم ہو آقا فرماتے آمین کہو آمین. ایک حدیث پاک میں آیا، حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھنے والا اور آمین کہنے والا دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں. دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں. یہی معاملہ تو کلیئر ہو گیا. آمین کہنے والا، سورہ فاتحہ پڑھنے والا دونوں برابر کے شریک ہے. یہی سے کلیئر ہو گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا کسی کا کام ہے، آمین کہنا کسی کا کام ہے، لیکن ثواب اور پڑھنا دونوں کا برابر ہوا کرتا ہے نا. روح بیان اٹھا کے دیکھیں کسی کا ایسے کلمہ ہے. اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری باتیں بتائی. آمین اور آمین جس کا فرشتوں کے موافق ہو گیا، ایک حدیث پاک میں آیا اللہ تعالیٰ روز محشر اس کا حساب آسان فرما دے گا. ایک روایت میں اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اچھا کبھی آپ نے فرشتوں کو زور سے آمین کہتے سنا؟ نہیں نا، چپکے سے کہا نا. آج تک فرشتوں کی آواز نہیں سن پایا. ہاں پہنچے وہ کی آواز سن لیتے، فرشتوں کی آواز نہیں سن پائے تو چپکے سے کہتے ہیں وہ آمین. تو معلوم یہ ہوا کہ چپکے سے آمین کہنا یہ مستحب ہے اور فرشتوں کے موافق ہے، اور موافقت ملائکہ میں اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ فرماتا ہے. انشاءاللہ آگے گفتگو رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا